حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ علی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو خالق کائنات اپنی مخلوق کے ہاں جلوہ فرماتا ہے، یعنی توجہ فرماتا ہے اپنی مخلوق پر، امت مصطفیٰ پر، فیغفر لجمیع خلقہ، اور پھر اپنی ساری مخلوق کو معاف فرما دیتا ہے، الا لمشرک او مشاجن۔ اب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی، ایسے گناہ وہ کرتے ہیں کہ جن کی بخشش اس رات کو بھی نہیں ہوتی، حالانکہ اس رات کو ہر بندے کی بخشش کی جاتی ہے جو اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، لیکن یہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو ہوں گے، اگر بندہ وہ کرتا ہوگا تو پھر اس کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی، پہلے ان گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ تو اس حدیث میں جو وہ گناہ ذکر ہوئے وہ دو، ایک ہے کہ جو مشرک ہوگا، اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا، او مشاجن، یا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے دل میں جو بغض رکھتا ہوگا، اس کی اس رات کو بخشش نہیں ہوگی، جتنا مرضی وہ معافی کا طلبگار ہو۔ پہلے اس کو ان گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی کہ اپنا سینہ اپنے مسلمان کے بھائی کے کینے اور بغض سے پاک کرنا ہوگا، اپنے سینے کو کشادہ کرنا ہوگا، اپنے بھائیوں کے لیے کسی قسم کا بغض نہیں رکھنا ہوگا، اور نہ ہی اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ سے اگر کوئی شرک کرتا ہوگا تو اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی، اور جو کرتا ہے وہ پہلے اس سے توبہ کرے گا، اسلام قبول کرے گا، اور پھر اس رات میں اللہ رب العزت سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرما دے گا۔ اب اس حدیث کو کئی کتابوں میں جو ہے وہ پایا گیا، المعجم الاوسط للطبرانی، یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے المعجم الکبیر للطبرانی، یہ بھی حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس میں بھی ہے السنۃ لابن ابی عاصم، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب، اس میں بھی ہے صحیح ابن حبان، یہ بھی ایک حدیث کی کتاب، اس میں بھی ہے شعب الایمان للبہقی، یہ بھی ایک ایسی حدیث کی کتاب، اس میں بھی ہے، اسی طرح فضائل الاوقات للبہقی، اس میں بھی یہ حدیث پاک نقل کی گئی، اسی طرح مجمع الزوائد، یہ بھی ایک حدیث مبارکہ کتاب ہے، اس میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا کہ اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور جو اس سے معافی اور بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، خالق کائنات ان تمام کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے، اس حدیث پاک۔ اب اس سے پتہ چلا کہ شعبان کی 15ویں رات لیلۃ النصف من شعبان، تو یہ 15ویں رات ہی بنتی ہے، تو یہ خصوصیت تو ہے۔ اب اس حدیث کو علامہ نور الدین ہیثمی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث رواہ طبرانی فی الکبیر والاوسط، اس حدیث کو امام طبرانی نے اس کا صحیح تلفظ طبرانی ہے، اس میں جو ہے وہ روایت کیا گیا، اور اس کے سارے رجال جو ہے وہ سکہ ہے، یعنی جتنوں نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے نا وہ سارے کے سارے سکہ ہیں، کسی قسم کا ان میں عیب نہیں ہے۔ اسی طرح علامہ البانی جو اس رات کا انکار کرتے ہیں نا، یہ علامہ البانی کو جو ہے وہ بڑا مانتے ہیں کہ ان کی بڑی تحقیق ہے، یہ حدیث پر حکم لگانے کے حوالے سے کہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، ان کو بڑا علم ہے، تو یہ بڑا مانتے ہیں ان کو، اور وہ بھی پھر کیا کہہ رہے ہیں، حدیث صحیح روی عن جماعت من الصحابہ من طرق مختلفہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس حدیث کو ایک صحابہ کی جماعت نے روایت کیا مختلف طریقوں سے، تو اتنے سارے صحابہ نے بھی اس کو روایت کیا، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے۔ تو یہ کتنے طریقوں سے اس حدیث کو تقویت مضبوطی مل رہی ہے، تو اس وجہ سے بھی علامہ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اگر پھر بھی اگر کوئی اس کا انکار کرے تو پھر اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا پڑے گا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر حدیث پاک ذرا سماعت فرمائیے، شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اطلع اللہ الی خلقہ، خالق کائنات اپنی مخلوق کی جانب توجہ فرماتا ہے، فیغفر للمؤمنین،
تمام مومنوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے، ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ وَيُمْلِي لِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کو بھی اس رات میں مہلت دی جاتی ہے۔ یہ رات صرف مومنین کے لیے ہی بخشش اور فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ کافروں کو بھی اس رات میں مہلت دی جاتی ہے، مہلت دی جاتی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا وَيَدَعُ أَهْلُ الْحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدْعُوهُ، اور کینہ رکھنے والوں کو ان کے کینہ میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی جو بغض اور کینہ رکھنے والا ہوگا اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ باقی مومنین کی بخشش فرما دی جاتی ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کرتا ہے۔ اب اس حدیث کو بھی السنن الصغیر للبہقی میں روایت کیا گیا، اسی طرح یہ حدیث شعب الایمان للبہقی میں بھی، اسی طرح المعجم الکبیر للطبرانی میں بھی اس حدیث کو نقل کیا گیا۔ النزول للدارقطنی، اس میں بھی جو ہے وہ اس حدیث کو روایت کیا گیا، اور اس حدیث کے مطابق بھی علامہ البانی لکھتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، اور حسن حدیث وہ ہوتی ہے جس سے کوئی حکم کا اثبات کیا جا سکتا ہے، جس سے کوئی حکم نکالا جا سکتا ہے۔ تو پہلی حدیث صحیح تھی، اب یہ والی جو حدیث میں نے بیان کی یہ ان کے ہی شیخ کے مطابق یہ حدیث حسن ہے، یعنی صحیح ہے، اس سے استدلال کرنا، اس سے کوئی حکم نکالنا بالکل جائز ہے۔ تو یہ دوسری حدیث پاک۔ اسی طرح تیسری روایت بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی ينزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر، یہ ہمارے والا جس کو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ اس آسمان کو، اس پر اللہ کی انوار و تجلیات جو ہے وہ جلوہ فرما ہوتی ہیں۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرٍ مِّنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِّنْ عَدَدِ شَعْرٍ غَنَمِ كَلْبٍ، اور اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ، اس کی رحمت، اس کی قدرت آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو کر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتی ہے۔ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مومنین کی بخشش ہوتی ہے، مومنین کی مغفرت ہوتی ہے۔ پھر سے ذرا اردو میں اس حدیث کو سنیے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات، ہمارا مالک حقیقی، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اس کی تجلی، اس کی رحمت آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتی ہے، اور مغرب سے ہی وہ جلوہ فرما ہو جاتی ہے۔ مغرب کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے وہ جلوہ فرما ہو جاتی ہے، اور پھر بخشش ہوتی ہے مومنوں کی، کتنی؟ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ۔ اور بنو کلب ایک ایسا قبیلہ تھا کہ جس کی اتنی بکریاں تھیں کہ اس کی بکریاں ہی گنی نہیں جاتی تھی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جس کی بکریاں ہی نہیں گنی جاتی، اس کی بکریوں کے بال کو کیسے بندہ گنے گا؟ اور اللہ رب العزت کے محبوب یہاں فرما رہے ہیں کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ خالق کائنات اپنی مخلوق کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ رب العزت۔ اب یہ حدیث پاک بھی ذرا آپ دیکھیں، اس کو بھی شعب الایمان للبہقی میں روایت کیا گیا، جامع ترمذی میں اس کو روایت کیا گیا، اسی طرح مصنف لابن ابی شیبہ میں روایت کیا گیا، مسند اسحاق بن راہویہ میں اس حدیث پاک کو روایت کیا گیا۔ اور اس حدیث کو شعب الایمان میں ذکر کرنے کے بعد امام بہقی نے فرمایا وَلِهَذَا الْحَدِيثُ شَوَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ وَأَبِي بَكْرٍ صدیق وَأَبِي موسیٰ الاشعری وقد رواہ محمد بن مسلمۃ الواسطی عن یزید بن ہارون موصولا، کہتے ہیں اس حدیث کے کئی شواہد ہیں، ایک حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے، ایک حضرت ابو بکر صدیق سے بھی مروی ہے، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی ہے، اور اس کو محمد بن مسلمہ واسطی نے یزید بن ہارون سے متصلا روایت کیا ہے۔ اور پھر اس حدیث کو جو انکار کرتے ہیں نا اس رات کا، اس رات کے انکار کرنے والوں کے جو شیخ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث ان سندوں کو جمع کرنے سے کسی شک و شبہ کے بغیر صحیح ہے، یعنی یہ حدیث پاک صحیح ہے، یہ تمام اس کے شواہد جب ملتے ہیں نا تو اس حدیث کو مضبوط بنا دیتے ہیں۔
اب یہ کتنی واضح حدیث پاک ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کے متعلق، اللہ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ مغرب سے شروع ہو رہا ہے، اور پھر بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ مومنوں کی بخشش و مغفرت ہو رہی ہے۔ جو بندہ اس رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی چوکھٹ میں سچے دل سے حاضر ہو گیا اور اپنے تمام گناہوں کو سامنے رکھ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کر اس کی رحمت کا جس نے تقاضا کیا، خالق کائنات ضرور اس کو معاف فرما دے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سچے دل سے آیا ہو اور اللہ اس کو معاف نہ فرمائے۔ لیکن اس میں بھی یہ رکھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا سینہ، اپنا دل اپنے مسلمان بھائیوں کے بغض سے پاک رکھنا ہے، حسد سے پاک رکھنا ہے۔ یہ جو حسد، جیلسی اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی جو چاہت ہے، اگر یہ چاہت لے کر بھی اس رات کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا گیا تو پھر نہیں بخشش ہوگی، پہلے اپنے سینے صاف کرنے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں شراب کا بھی ذکر آتا ہے، اور ایک اور حدیث میں مختلف گناہوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ اگر یہ گناہ کرتا ہوگا تو پہلے ان گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، توبہ کرنی ہوگی، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی طلبگار بن کر جو ہے وہ حاضر ہونا ہوگا۔ اللہ ضرور معاف فرما دے گا۔ اللہ کی رحمت پورے جوش میں ہوتی ہے اس رات کو۔ اب اس کے شواہد بھی ذرا سماعت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان، اللہ رب العزت جو ہے وہ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، فیغفر فیہا الذنوب الا لمشرک او مشاجن۔ یہ بھی ایک حدیث پاک ایک اور سند سے جو ہے وہ ذکر کی گئی کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا میں جلوہ فرما ہوتا ہے شعبان کی 15ویں رات کو، اور پھر بخشش فرما دیتا ہے، لیکن گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جو مشرک ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوگا، اس کی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی، اور جو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بغض اپنے سینے میں رکھتا ہوگا اس کی بھی اس رات کو بھی بخشش نہیں ہوگی۔ باقی اللہ رب العزت بڑے سے بڑا گناہ بندہ نہ کیا ہوگا، ان گناہوں کے علاوہ خالق کائنات اس رات کو معاف کر دے گا، اگرچہ اس نے عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت 4 رکعت نفل پڑھ کے ہی اپنے رب سے معافی مانگی اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمندہ ہو کر اپنے رب سے معافی مانگی، خالق کائنات کی ذات اس رات کو ضرور معاف کرے گی۔ پکی مہر لگی ہے اس پر حضور کی احادیث کی۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر الجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاجن۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے طریقے سے، ان کے راستے سے، ان کے حوالے سے یہ وہی حدیث پاک نقل ہوئی، تو یہ کتنی حدیث پاک ہوگی، یہ سنن ابن ماجہ میں حدیث پاک۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تبارک و تعالی الى سماء الدنیا۔ حضرت ابو بکر صدیق اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، اور یہ مسند البزار میں حدیث پاک ہے۔ لوگ کہتے ہیں شعبان کی 15ویں رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، تو یہ صرف وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے، کیونکہ اب انہوں نے اس کا انکار کر دیا ہے، تو اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ذخیرہ حدیث کو ضعیف کر دیتے ہیں، حالانکہ ذخیرہ حدیث ضعیف نہیں ہے شعبان کی 15ویں رات کے متعلق۔ میں نے آپ کو پیچھے کتنی حدیث مبارکہ پڑھ کر سنائی، اور ان کے جو انکار کرتے ہیں ان کے شیخ کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے بھی ان حدیثوں کو صحیح کہا، کسی کو حسن کہا، اور یہ بھی کہا کہ کئی طرق سے، یعنی کئی جگہوں سے اس کے حوالے ملنے کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے وہ درجہ صحت کو پہنچ جاتی ہے۔ اگرچہ ایک امام نے اس کو ضعیف کہا ہے، جیسے ترمذی کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس امت کی بخشش فرما دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بخشش فرما دیتا ہے۔ تو یہ حدیث کو بعض نے ضعیف کہا، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ اس کے متعدد طرق ہیں، اور بہت سارے جو ہے وہ طریقوں سے اور بہت سارے راستوں سے یہ حدیث پاک ہمیں مل رہی ہے، تو وہ راستے جو ہے اس حدیث پاک کے ضعف کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے محدثین کا، لوگ اس قاعدے کو نہیں سمجھتے
اور جس محدث نے اپنی تحقیق کے مطابق کسی حدیث کو ضعیف کہا ہے اس کی دوسری چیزیں نہیں دیکھتے اور ان حدیثوں کو ضعیف 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 کہہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے۔ حالانکہ ایک حدیث اگر آئی ہے اس کے راوی دیکھے جاتے ہیں، اگر اس راوی میں کوئی ایک ضعیف راوی ہے، یعنی ایسا راوی ہے کہ جس میں ضعف شدید نہیں ہے، مثلا جھوٹا نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے وہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ ضعف شدید ہے، ایسا کوئی ضعف نہیں ہے، چھوٹا کوئی ضعف ہے، یعنی کبھی کبھی جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے ذہن سے سکپ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کو روایت کرتے ہوئے بڑا دھیان سے روایت کرتا ہے، تو یہ بھی ایک ضعف ہے بہرحال، لیکن ضعف شدید نہیں ہے۔ تو اگر ایک حدیث آ رہی ہے اس کے راوی دیکھے جائیں گے، ان راویوں میں کوئی اگر ایک ضعیف ہوا تو پھر پورا ذخیرہ حدیث دیکھا جائے گا کہ کیا اس جیسی حدیث ہمیں کہیں اور بھی ملتی ہے، کسی اور راویوں کی راہ سے، کسی اور راویوں کے طریقے سے۔ اگر ہمیں اور بھی حدیث مل گئی کوئی کہ جو یہی حدیث پاک ہے لیکن اس کے راوی جو ہے وہ کوئی اور ہے، تو اس حدیث پاک کی وجہ سے، ان راویوں کی وجہ سے یہ حدیث پاک بھی مضبوط ہو جائے گی جس حدیث پاک کے راویوں میں ایک راوی تھوڑا سا ضعیف تھا، یہ دونوں مل کر مضبوط ہو جائیں گے۔ اب اگرچہ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں تھوڑا سا ضعف ہے، لیکن چونکہ یہ باقی کتابوں میں بھی نقل ہوئی، باقی طریقوں سے بھی، طرق سے بھی نقل ہوئی، تو ان طرق کی وجہ سے اس حدیث پاک کو بھی تقویت مل گئی۔ یہ محدثین کا بنیادی اصول ہے اور اس اصول کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ اتھینٹکسٹی اس کی جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے شعبان کی 15ویں رات کی۔ حضرت ابوبکر صدیق اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، یہ روایت کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضور نے ارشاد فرمایا اذا کان لیلۃ النصف من شعبان ينزل اللہ تبارک و تعالی الی سماء الدنیا۔ خالق کائنات، وہی کانٹیکسٹ چل رہا ہے، وہی حدیث پاک چل رہی ہے، لیکن روایت کوئی اور کر رہا ہے۔ کہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہیں جو ہے وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، کہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر رہے ہیں، کہیں جو ہے وہ کوئی اور راوی اسی حدیث پاک کو جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس رات کو، شعبان کی 15ویں رات کو، خالق کائنات آسمان دنیا میں جلوہ فرما ہوتا ہے، فیغفر لعبادہ، اپنے بندوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتا ہے، بخشش کر دیتا ہے، جو اس کی چوکھٹ پر حاضر ہو جاتا ہے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، الا ما کان من مشرک او مشاجن لاخیہ، لیکن جو شرک کرتا ہوگا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہوگا، یا جو اپنے دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کا بغض اس کے دل میں ہوگا، اس کی بخشش نہیں ہو، تو اس کے علاوہ باقی تمام کی بخشش۔ تو ان تمام روایات سے ہمیں پتہ چل رہا ہے، اور بھی کئی ساری حدیثیں ہیں کہ یہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اس کی خاص طور پر خصوصیت ہے۔ اللہ تو ہر رات کو پچھلے پیر آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، لیکن جو شعبان کی 15ویں رات ہے، اس رات کو مغرب کے وقت سے ہی اللہ آسمان دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، اور پھر آوازیں دی جاتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ اللہ کی رحمت اپنے بندوں کو آوازیں دے رہی ہے۔ اور اگر پھر بھی اس رات کو ہم اپنے دوسرے کام کاجوں میں مصروف ہوں، اس رات کو ہم جو ہے وہ چوکوں پر کھڑے ہو کر گزار دیں، ضائع کر دیں، یا اس رات کو اپنے کاموں میں بزی ہو کر گزار دیں، خالق کائنات ادھر آپ کو پیدا کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں ہر قسم کی سہولیات دینے والا، ہر قسم کی نعمتوں سے ہمیں نوازنے والا، ادھر وہ آپ کو بلا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، اور ہم ادھر اس سے منہ موڑ کر دنیا کی طرف متوجہ ہوئے ہیں، تو پھر دیکھیں کتنی بدقسمتی والی بات ہوگی بندے کے لیے، مومن کے لیے، کہ ادھر اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا رازق، وہ اس کو بلا رہا ہے کہ آ جاؤ، آج کی رات میرے سامنے جولی پھیلاؤ، جس چیز کی طلب کرو گے میں تمہاری جولی میں ڈال دوں گا۔ اور ادھر بندہ اگر منہ موڑ کے اپنے دنیاوی کام کاجوں میں، جیسے اس کے روٹین ہے سال بھر کی، وہاں لگا ہوا ہے، تو پھر یہ کتنی ناانصافی والی بات ہے۔ پھر تو خالق حقیقی ناراض ہوگا کہ نہیں، کہ میری رحمت ان کو آوازیں دے رہی ہے اور یہ مجھ سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو حضرات ذیوکار شعبان المعظم کی 15ویں رات تک قریب آ رہی ہے، تو اس رات کو جو ہے وہ ارادہ کر لیں
کہ اپنے تمام گناہوں کے ساتھ کہ جو ہم سے ہوئے، اعلانیہ ہوئے، جو ہم نے چھپ کر کیے، وہ تمام کے تمام اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے رب کی چوکھٹ میں آ جانا ہے، اور کم از کم 4 نفل ہی پڑھ لیجئے گا۔ یہاں بھی ہم اہتمام کرتے ہیں صلاۃ التسبیح کا، وہ پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے جماعت کے ساتھ، کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہوتی ہیں اور مسلسل لگ رہی ہوتی ہیں، اور اپنے رب کو جو ہے وہ یاد کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ نماز بڑی مزیدار ہوتی ہے، اگر اس کو پڑھنا چاہیں تو ٹائم انشاءاللہ مینشن کر دیا جائے گا، تو ادھر آ کے وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد دعا ہوتی ہے رکعت انگیز، وہ اس میں شامل ہو جائیے، یا جہاں جہاں بھی آپ کو مناسب لگتا ہے مسجدوں میں آپ تشریف لے جائیے، اور اکیلے بھی 2 نفل ضرور پڑھیے گا۔ 2 نفل پڑھ کر اکیلے بھی جو ہے وہ دعا ضرور کیجئے گا، آنکھیں بند کر کے اکیلے بیٹھ کر ساری دنیا کی چیزوں سے لا تعلقی کر کر صرف اپنے رب کو حاضر و ناظر رکھ کر، اپنے رب کا تصور کر کے، اللہ کا نام، اپنے جو اللہ کا یہ جو اللہ کا اسم لکھا ہوتا ہے اس کو اپنے ذہن میں لا کر، اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے، اور پھر آنسو بہا کر، اگر آنسو نہ آئے تو پھر رونے والا منہ بنا کر، حضور نے فرمایا رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لیا کرو، کیونکہ اللہ کے سامنے بندے کا رونا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ تو اس انداز سے اس رات کو گزارا جائے، نہ کہ اس رات کو بھی دوسری راتوں کی طرح ضائع کر دی جائے۔ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں اس رات کو، پھر درمیان میں کوئی نوافل وغیرہ پڑھ لیں، جو ہے وہ تنہا بیٹھ کر اپنے رب سے دعا کر لیں، اور پھر فجر کی جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، کچھ سو بھی لیں کچھ جاگ لیں، تو انشاءاللہ اس رات کی برکتیں پورا سال اپنی زندگی میں آپ ضرور محسوس کریں گے، اپنے گھر میں آپ ضرور محسوس کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔